اس روز صبح کے 7:30 بجے تھے جب میں طوبا کے گھر گئی۔ سامنے ہی ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار طوبا کے گھر دیکھا تھا۔ قدم ٹھٹک گئے۔ آنٹی کچن سے نکلی، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ اس مہمان کے لیے ناشتہ لا رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو کہا، شانو بیٹی اندر چلی جاؤ، طوبا تیار ہو رہی ہے۔ میں کمرے میں گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو، کالج کو دیر ہو رہی ہے۔ بس 5 منٹ انتظار کر لو، بال بنا لوں۔ اس نے جلدی جلدی کنگا بالوں میں پھیرا اور بال باندھ لیے۔ ہم روز ساتھ کالج جاتی تھیں۔ وہ راستے بھر چہکتی جاتی، 1 منٹ کو خاموش نہیں ہوتی تھی، مگر آج تمام رستے خاموش رہی۔ 1-2 بار میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے ہوں ہاں میں جواب دے دیا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ واپسی میں اس نے خود ہی بتا دیا کہ کل شام گاؤں سے ان کا کزن آیا ہے۔ تم کیوں اس کے آنے سے گمسم ہو؟ وہ مجھے دیکھنے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھو نا، تایا اور ابو کا خیال ہے ہماری شادی کرنے کا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کیسا ہے وہ؟ اس نے ذرا شرما کر پوچھا۔ مجھے تو اچھا لگا۔ تمہاری خوش قسمتی ہے جو تم کو اپنے گھر کا لڑکا مل رہا ہے، وہ بھی اتنا خوش شکل اور خوش لباس۔ اب امید ہے اب امی میری مرضی پوچھیں گی، تم ضرور ہاں کر دینا۔ وہ میرے چہرے کو سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ سوچتی ہوں اگر مجھے گاؤں راس نہ آیا، ساری زندگی شہر میں رہی ہوں، اب گاؤں میں کیوں کر رہ پاؤں گی؟ دونوں میں محبت ہوگی تو کیا شہر کیا گاؤں، تم جہاں رہو گی ہر جگہ تم کو اچھی لگے گی۔ 2 دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ طوبا کچھ ڈسٹرب ہے۔ کیا بات ہے طوبا؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا، خدا را بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ جب میں پیدا ہوئی، تایا تائی نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ بزرگوں کے فیصلے تھے، مجھے ان کا علم نہیں تھا، مگر ہمارے والدین کے دلوں میں برسوں سے یہ بات تھی جو اب مجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ کیا وہ تم کو پسند نہیں ہے؟ یہ بات نہیں، وہ مجھے پسند ہے، لیکن کچھ زیادہ اس کی عادت و طبیعت کے بارے میں نہیں جانتی، کم ہی گاؤں جاتی تھی۔ اچھا بتاؤ، تمہارا یہ کزن کتنے دن تمہارے گھر ٹھہرے گا؟ 1 ماہ تو قیام کرے گا غالباً، وہ بھی تمہاری عادات و اطوار دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا ہے، تم بھی اتنے دنوں میں کچھ تو اس کو جان ہی لوگی۔ یہ بات نہیں ہے شاہین، اصل بات یہ ہے کہ میں محبت اور عملی زندگی کے سکھ اور خوشیوں کو الگ الگ سمجھتی ہوں۔ اگر محبت ہو اور دولت نہ ہو تو محبت اور خوشیوں کے گلاب خود بخود سوکھ کر کانٹا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی چپتے رہتے ہیں۔ لیکن تمہارا کزن تو غریب نہیں ہے، غریب تو نہیں مگر ہمارے جیسے ہی متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ بھی ہم ان کو دولت مند نہیں کہہ سکتے۔ گاؤں میں جو تھوڑی سی زرعی زمین اور مکان ہے وہ بھی تایا اور ابو کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ان کے پاس بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، نوکر چاکر کچھ بھی نہیں ہے۔ عامر گریجویٹ ضرور ہے مگر کسی اعلیٰ عہدے پر تو نہیں ہے۔ میں اپنی بچپن کی دوست کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنی عمر اور عقل سے زیادہ بڑی باتیں کر رہی تھی۔ سچ بتاؤ طوبا، یہ باتیں تم کو کس نے سمجھائی ہیں؟ پہلے دن عامر کے آنے سے تم خوش تھیں، لیکن اس کے بعد تم کشمکش کا شکار ہو۔ ضرور اس موضوع پر کسی نے تم سے بات کی ہے۔ میری چھوٹی چچی نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں جو شہر میں رہتی ہیں۔ وہ خوشحال گھر کی تھیں مگر شادی ہمارے چچا سے ہو گئی جو زیادہ خوشحال نہ تھے، تبھی ان کو اپنی آرزوؤں کو حسرتوں میں بدلنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ تم کو کزن کے ساتھ بے شک محبت بھی ہو تو اس رشتے کو قبول نہ کرنا، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ اگر کسی دولت مند سے شادی کرو گی تو سکھی رہو گی۔ مجھ کو نہ جانے کیوں طوبا کی یہ باتیں اچھی نہ لگیں۔ میرا ووٹ عامر کے حق میں تھا، اس کے چہرے پر شرافت، اطمینان اور سکون تھا۔ بہرحال 1 ماہ بعد وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس دن میری سہیلی اداس تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ طوبا کو عامر پسند ہے، مگر اس کی سوچوں کو چھوٹی چچی نے بھٹکا دیا ہے، جو قریب گھر ہونے کی وجہ سے اکثر ان کے یہاں آتی رہتی ہیں۔ گاؤں جا کر عامر نے ماں سے کہا کہ مجھے طوبا اچھی لگی ہے، اب آپ بے شک میری شادی کی تاریخ طے کرائیں، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طوبا کی تائی شہر آ گئی اور آنٹی سے شادی کی تاریخ طے کرنا چاہی، لیکن ہمیشہ سواگت کرنے والی دیورانی اس بار چپ لگی۔ جب کوریدا تو انہوں نے مزید سوچنے کا وقت مانگ لیا۔ عامر کی والدہ حیرت زدہ رہ گئیں کہ کل یہی اصرار کر رہی تھی کہ بیٹی کی جلد شادی کرنے میں بھلائی ہے اور آج ٹال رہی ہیں۔ گاؤں جا کر بیٹے کو بتایا، خدا جانے کیا معاملہ ہے کہ تمہاری چچی گھومگو میں ہیں، کچھ دن ٹھہرو، دوبارہ جا کر واضح بات کرتی ہوں۔ کچھ روز بعد وہ دوبارہ آئیں۔ طوبا کی ماں بولی، تمہارے دیور اور میں تو دل سے راضی ہیں، مگر لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ کیوں، کیا طوبا منع کر رہی ہے؟ تم خود اس سے پوچھ لو۔
مجھے تو صحیح جواب نہیں دے رہی۔ تائی نے طوبا سے اندھیا پوچھا۔ وہ بولی، تائی میں ایم اے کرنے تک شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تم کو جتنا آگے پڑھنا ہو بیٹی، ہم نہیں روکیں گے، لیکن میں تمہاری رضامندی چاہتی ہوں۔ اچھا کل بتاؤں گی، آج میرا ٹیسٹ ہے، تیاری کرنی ہے۔ اس نے تائی کو ٹال دیا۔ کالج میں مجھ سے تمام احوال بتا کر طوبا نے سوال کیا، شانو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک کیا فیصلہ کروں، کیا جواب دوں ان کو؟ سوچو مت اور فوراً ہاں کہہ دو، میں نے اس کو مشورہ دیا۔ اگلے دن وہ ملی تو میں نے پوچھا، کہو تم نے کیا جواب دیا؟ میں ہاں کرنا چاہتی تھی، مگر چھوٹی چچی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئیں اور کافی دماغ کھایا کہ ہرگز ہاں مت کرنا، سوچنے کے لیے وقت لے لو۔ ایک اور بہت ہی اچھا رشتہ ہے میرے پاس، وہ دولت مند لوگ ہیں اور لڑکا بھی خوبصورت ہے، ایک نظر اسے بھی دیکھ لو، پھر جو چاہو فیصلہ کر لینا۔ غرض طوبا کی تائی واپس چلی گئیں کیونکہ اس کو اس کی چچی نے ہاں نہیں کہنے دی۔ اس نے طوبا کی ماں سے بھی کہا کہ بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، آپ معاملہ لڑکی پر مت چھوڑیے۔ یہی بات طوبا کے والد نے بیوی سے کہی، مگر آنٹی نے نہ جانے کیا سوچ کر بیٹی کی مرضی کو اہمیت دی اور عامر کی والدہ کو یہی جواب دیا کہ لڑکی آپ ہی کی ہے، مگر دباؤ مت ڈالیے، جلدی کس بات کی ہے، بچی کو سوچنے کے لیے تھوڑی سی مہلت دینے میں کچھ حرج نہیں۔ آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ بچپن میں کبھی وہاں گئی تھی، تبھی ہچکچا رہی ہے۔ گاؤں کا ماحول شہر سے مختلف ہوتا ہے، شاید وہاں دل نہ لگا پائے، تبھی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ تائی کے جاتے ہی چھوٹی چچی رشتہ لے کر آ گئی۔ امی کو بتایا کہ شہری لوگ ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، لڑکا اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ دبئی میں کاروبار کرتا ہے، ان کی بڑی کمائی ہے، بس ایک بار ان کا گھر چل کر دیکھ لو پھر فیصلہ کرنا۔ گھر میں 2 گاڑیاں اور نوکر چاکر، شاندار فرنیچر ہے، تمہاری بیٹی کے نصیب کھل جائیں گے۔ میرے برسوں کے جاننے والے ہیں، کب سے لڑکے کی ماں پیچھے پڑی ہے کہ طوبا سے رشتہ کروا دو۔ انہوں نے میری آتکا کی شادی میں تمہاری بیٹی کو دیکھا تھا اور ایک نظر میں پسند کر لیا تھا۔ بڑے بھائی کا معاملہ تھا تو ہی میں نے دل میں بات دبائے رکھی۔ اب جب لڑکی گاؤں جانے سے گریزاں ہے، یہ رشتہ عامر سے کہیں بہتر ہے۔ بیٹی کے مستقبل کو دیکھو، رشتوں ناتوں کو نہ دیکھو۔ رشتہ داری اپنی جگہ، مگر اولاد کا مفاد اول ہے۔ غرض انہوں نے اپنی چرب زبانی سے آنٹی کی سوچ کا رخ موڑ کر ان کے ذہن کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ یوں چھوٹی چچی کے بہت اصرار پر آنٹی لڑکے والوں کے گھر گئیں۔ مکان تو واقعی شاندار تھا، فرنیچر بھی جدید اور عمدہ گاڑیاں بھی تھیں۔ لڑکے کی ماں اور بہن گرم جوشی سے ملی، تواضع کی، مگر لڑکا موجود نہ تھا، وہ بقول اس کی ماں کے دبئی میں تھا۔ البتہ تصویر دکھائی، شکل واجبی تھی۔ تبھی طوبا کی چچی نے کہا، مردوں کی شکل کون دیکھتا ہے، کمائی اور اخلاق دیکھنی چاہیے اور بس۔ بیوی نے شوہر کو راضی کیا اور بہت اصرار کر کے ان کو بھی لڑکے کے گھر لے گئی۔ طوبا کے والد کی آنکھیں ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گیراج میں قیمتی اور نئی گاڑیاں موجود تھیں۔ گھر آئے، سوچا رشتہ تو ٹھیک ہے، مگر اب بڑے بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ بیوی نے لگام بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی، شوہر سے کہا، اپنی کہیے اور نہ میری سنیے، آپ بس بیٹی کی رضا کے مطابق فیصلہ کر دیجیے۔ کچی عمر کی طوبا کو تو اس کی چچی پہلے ہی شیشے میں اتار چکی تھی۔ طوبا نے چچی کے بار بار کہنے سے اسی رشتہ کے لیے ہاں کہہ دی۔ بہانہ یہ کیا کہ شہر کا رشتہ ہے، میں گاؤں میں ہرگز نہ رہ سکوں گی، جہاں 8 گھنٹے بجلی ہی نہیں رہتی، جہاں گھر میں چولہا لکڑیوں سے ایسی زندگی عمر بھر کیوں کر بسر کر سکوں گی۔ یہ وہی طوبا تھی جس نے کہا تھا کہ عامر مجھے دل سے پسند ہے، چلو گاؤں میں جیسی بھی زندگی ہے، شادی کے بعد اسے بھی شہر لے آؤں گی۔ اب وہی تھی کہ دولت کے خواب اور نئی گاڑی کی چمک دمک نے اس کا ذہن پلٹ دیا اور اس نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ارمان پورا کرنے کی ٹھان لی۔ چچی لڑکی کی رضامندی سے مسرور آنٹی اور انکل کو مبارکباد دینے لگی، کہا کہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آپ کی بیٹی نے عقل مند ہے، جو منع کر دیا، گاؤں نہیں قبول اسے تو اب زبردستی مت کیجیے گا، سچ کہتی ہوں کہ ایسا رشتہ اس کے لیے آپ لوگوں کو پھر نہ ملے گا۔ اس خاتون نے تو دراصل اپنی جٹھانی سے کبھی کی پرخاش نکالی تھی اور اپنی کسی محرومی کا بدلہ لیا تھا۔ جب عامر کو پتا چلا کہ طوبا کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، وہ بہت افسردہ ہوا۔ بیٹے کو افسردہ دیکھ کر بڑے تایا نے طوبا کے والد کو خط لکھا کہ یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، ابھی تیر کمان سے نکلا نہیں، کیوں انجانوں میں پھنس رہے ہو اور اپنوں کو ٹھکرا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ خط آنٹی کے ہاتھ لگا، شوہر کو نہ بتایا کہ آپ کے بھائی کا خط آیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دلہا اور اس کے بھائی کو شادی سے چند روز قبل دبئی سے ادھر پاس پڑوس والوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ ٹھیک لوگ ہیں،
किसी के लेने देने में नहीं, बस अपने बिजनेस में मगन है। मोहल्ले वालों को उनसे कभी कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं और ना शिकायत है। अलबत्ता मिलना मिलाना कम रहता है क्योंकि कफ़ायत शार किस्म के हैं। गर्ज पड़ोसियों ने तो गुन गाए और ना खुलकर बुराई की। जो महसूस करते थे कह दिया। उनकी बातों से भी तूबा के वालिद मुतमईन हो गए कि पड़ोसियों की राय अहमियत रखती है। तूबा शादी के दिन खुश थी। ससुराल से भारी जेवरात और कीमती कपड़े आए थे, लेकिन शादी की रात जो ही दुल्हा ने घूंघट उठाया, उसे अपना बदवज़ा सा और वाजबी शक्ल का दुल्हा अच्छा न लगा। दिल के किसी गोशे में तो आमिर की हसीन सूरत नक्श थी, जिसको महज दौलत की वजह से उसने ठुकरा दिया था। आमिर से लगाव था, मगर दुल्हा की पहली झलक देखकर उसको पता चला कि वो लगाव मामूली न था, बल्कि वो तो मोहब्बत थी जिस पर उसकी अकल का पर्दा पड़ गया था। कभी कभी बाज़ लड़कियां ऐसा फैसला उजलत में करती हैं कि पसंद कोई होता है, मगर दूसरों के बहकाए में आकर शादी किसी दौलतमंद से कर लेती हैं। शादी के फ़ौरन बाद उसका दुल्हा वापस दुबई चला गया और वह ससुराल में अकेले दिन बिताने पर मजबूर हो गई। नई दुल्हन का चाव चंद दिन किया गया। उसके बाद असल हालात खुले कि ये लोग ज़ाहिरी टिप टॉप पर खर्च करने वाले और असल में बहुत कंजूस थे। अच्छा खाते थे और ना ही खुशियों पर कुछ खर्च करने के कायल थे। दौलत को जमा करना ही इनका नस्बुल ऐन था, या फिर पैसे को ऐसे मामलात पर खर्च करना पसंद करते थे जिससे उनका नाम हो। सास ने चंद दिन बाद तूबा से तमाम जेवर लेकर लॉकर में रखवा दिए। कहा कि बेटी घर में रखने से चोरी चिकारी का खतरा रहता है। जब कहीं जाना होगा तकरीबात के वक्त निकाल लिया करेंगे और बाद में फिर लॉकर में रख दिया करेंगे। उनको घर में नहीं रखना है, ये महफूज नहीं है। जो खाना यहाँ बनाया जाता, इससे अच्छी खुराक तो तूबा को अपने घर में मुयस्सर थी। यहाँ गोश्त पुलाव वगैरह तो कभी कभार किसी ख़ास मौका पर पकाया जाता था, वरना आलू दाल या फिर चटनी अचार से काम चलता। सास कहती, ज़्यादा पकवान से किचन में किस कदर फैलावा रहता है, कौन समेटे और कौन सफाई करे। कम कम पकाना ही अच्छा है। बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते, वरना नुकरानियों के नखरे उठाने पड़ते हैं। वो नुकसान अलग करती हैं और मुलाजमा की तनख्वाह बचती है। उनकी बातें अच्छी लगी थी, लेकिन तूबा को इस कदर कफ़ायत शुआरी की आदत न थी। जबकि अल्लाह ने इतना बहुत दिया था तो एक मुलाजमा रखने में क्या हर्ज था। काम काज में किसी मावन की तो ज़रूरत रहती है, जबकि घर भी बड़ा हो। मगर सास ने बारियां लगा दी कि एक रोज़ उसकी लड़कियां काम करेंगी और एक दिन दुल्हन करेगी। हाँ, ड्राइवर, माली, सौदा सल्फ लाने वाले मुलाजिम जो घर के कुछ और काम भी कर देता था, उनको रखा हुआ था। चौकीदार भी मौजूद था, लेकिन तूबा को मुलाजमा की सहूलत ना दी गई। तूबा कहती, जो लोग खुद अच्छा ना खाते हों वो बहू को क्या खिलाएंगे। वो सूख कर कांटा हो गई, रंगत काली पड़ने लगी। उसको जेब खर्च के लिए फूटी कोड़ी ना देते थे, ना ही कपड़े उसकी पसंद के बनते थे और ना खाना ढंग का पकता था। कहीं जाना होता मीलों पैदल चलते, गाड़ियां गैराज में बंद रखते ताकि पेट्रोल का खर्चा कम से कम हो। अब तूबा को पता चला कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। ताया ताई की मोहब्बत ठुकरा कर खुद को वो अब खाली दामन महसूस करती थी। अब अपने ख़ानदान के अफराद याद आते जो रोज़ फ्रूट और दूसरी पसंद की अशिया थैले में भर भर कर लाते थे। तूबा जब आती मुझसे गले लगकर रोने लगती। कहती, शौहर का तो पता नहीं, लेकिन रुपया बेशुमार आता है जिससे उसके घर वाले प्लॉट खरीदते जाते हैं। उनको प्लॉट खरीदने की हवस है कि रुपया इकट्ठा करने की चाह में चटनी से रूखी सूखी खा कर सो जाते हैं, मगर ज़मीन खरीदने की चाहत कम नहीं होती। ऐसी ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा, ना अच्छा खा सकते हैं और ना कहीं तफरीह पर आ जा सकते हैं। पाई पाई बचा कर रुपये जोड़ते हैं। मैं तो फ्रूट की शक्ल को तरस गई हूँ। ये लोग इतने कंजूस और ज़र परस्त हैं कि मुझ ही को नहीं, खुद को भी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसाते रहते हैं। जब कभी उसका शौहर दुबई से आता, उसके लिए कोई तोहफा ना लाता। 2-4 दिन साथ गुजार कर वापस चला जाता। उसने एक बार भी उसे कहीं की सैर ना कराई। अब तूबा दुआ करती, ऐ काश ये दौलत ना रहे और मोहब्बत मिल जाए। मगर मोहब्बत नसीब से मिलती है, मांगे से नहीं। अपने नसीब को उसने खुद ठुकराया था। उसकी शादी के 5 बरस बाद तूबा के वालिद की वफ़ात हो गई। उनकी मैयत को दफनाने आबाई गांव ले गए। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जिस आमिर को उसने गरीब जान कर ठुकराया था, उसके लहलहाते खेत सोना उगलते थे और उसका मकान इलाके का सबसे ऊंचा मकान था। वहाँ किसी शय की कमी न थी, बल्कि इतनी रिज़्क़ की फरावानी थी कि वो लोग खुद ही नहीं और बहुत से ज़रूरतमंदों को पेट भर कर खिलाते थे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। वहाँ कंजूसी को कुफ्र और सखावत को इज्ज़ माना जाता था और ज़रूरतमंदों के दर पर आने को अल्लाह की रहमत समझा जाता था, और ये रहमत बरसों उनके घर में नज़र आती थी।
جب وہ گاؤں سے لوٹی اس نے کہا، شانو تم ٹھیک کہتی تھی، میرے لیے تایا ابو کے گھر سے بہتر کوئی نہ تھا، لیکن میں نے اس وقت چھوٹی چچی کی باتوں میں آ کر بھرے تھال کو ٹھوکر مار دی۔ مجھے سمجھ ہی نہ تھی کہ جس پرتعیش زندگی کے خواب دیکھ کر میں نے امیر گھر کا رشتہ قبول کیا وہ مجھے نہ ملی۔ آج میں ایک امیر شخص کی بیوی ہو کر بھی کتنی غریب ہوں کہ میرا دامن دولت سے ہی نہیں محبت سے بھی خالی ہے، اور عامر کی بیوی ایسی زندگی بسر کر رہی ہے کہ جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اے کاش وقت ایک بار پلٹ سکتا اور میں پھر سے اپنے ماضی میں لوٹ سکتی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔